کل تک جو بیٹی کچن کی مالک رہتی تھی، گھر کی ملکہ ہوتی تھی، جس بیٹی کی ذمہ داری اور جس کے حقوق اتنے وسیع تھے کہ جہاں چاہے قدم رکھے، جسے چاہے روک دے، جسے چاہے نکال دے، جسے چاہے بٹھا دے، جسے چاہے اٹھا دے، جس کا کل تک ہی حق تھا، آج اتنی معصوم اتنی خاموش کھڑی ہے کہ اپنے بھائی کے بستر پہ بھی بغیر اجازت کے بیٹھنے کو تیار نہ کی، اپنے کی کچن کے اندر بغیر مرضی کے جانے کے لیے تیار نہ کی ہے۔ یہ 18 سال کاٹنے والی بیٹیاں جب پردیس چلی جاتی ہیں، ان کو اتنا خیر کر دیا جاتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اپنا کی گھر ان کو ایک پردیس لگنے لگ جایا کرتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کو پوری اجازت دے دو کہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد تجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جہاں چاہے قدم رکھ لے، جہاں چاہے ہاتھ ڈال دے، یہ آج بھی تیرا ہے، کل بھی تیرا تھا اور یہ کل بھی تیرا رہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یاد دیا کرو بیٹیوں کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں، اور میں ایک سیدھی بات جانتا ہوں، میں بھی شادی شدہ ہوں، یہ میری جماعت لگ بھگ اس میں سارے شادی شدہ ہوں گے اللہ ماشاءاللہ، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، ہماری بیوی اگر ماں باپ کے تابع نہیں ہے تو ہمیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں، ہمیں اس پہ کوئی ٹینشن بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا بلڈ گروپ الگ ہے اور میرے گھر والوں کا بلڈ گروپ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے فکریں مزاج میچ نہ کرے، نہیں مانتی مت مان، لیکن ہم مر تھوڑی گئے، اپنے پریوار کے لیے بھی ہم زندہ ہیں۔ یہ ہر شخص کی سوچ ہونی چاہیے۔ آپ یہ کیوں کرتے ہو کہ بیوی سے منوائیں گے؟ نہیں مانتی مت مان، ہم اپنے پریوار کے لیے زندہ، اپنے باپ کے لیے زندہ ہے، اپنی ماں کے لیے زندہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہماری راہ میں آڑے آئے گا تو پھر وہ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ جو ہم کو ہمارے پریوار سے، ہماری فیملی سے، ہمارے ماں باپ سے روک سکے۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم بیوی ہی سے یہ سب کرائیں؟ کرتی ہے تو بہت اچھا کرتی ہے، اور نہیں کرتی ہے تو آپ کو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہم خود میں بہتر بنے، سمجھ رہے میری بات؟ ہم خود میں بہتر بنے۔ اگر آپ کی بہن کو بیوی عزت نہیں دیتی ہے نا تو پھر آپ دو نا، آپ دو۔ کیوں یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی ہی آپ کی بہن کے پیر کی جوتیاں اتارے؟ وہ آئے تو تم بھی مسکرا کے کہو تیرا شکریہ تو نے قدم رکھ دیا ہے، آپ بھی تو کہہ سکتے ہو۔ اسی وجہ سے ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ خود کہنے کو تیار نہیں، بیوی کرنے کو تیار نہیں۔ ہم، ہماری بہنیں، ہمارا پریوار ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ تھا اور ہے اور رہے گا۔ آپ دشمن ہو جاؤ تب بھی وہ حصہ ہے، دوست رہو تب بھی وہ حصہ ہے۔ بیٹیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، ان کے دل کا خیال رکھنا ہے ہمیشہ، دل کا خیال۔ ان کی تربیت اعلیٰ ہونی چاہیے، ان کا لباس اعلیٰ ہونا چاہیے۔ بیٹیوں سے اچھے لباس، بیٹوں سے اچھے لباس بیٹیوں کی رکھا کرو۔ اور میں تو ہر باپ سے کہتا ہوں، اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کی ساری خوشیاں پوری کر دو، ساری خوشیاں اپنی بیٹیوں کی پوری کر دو۔ رب جانے جس گھر جائے گی وہاں اس کی کسی بات کا مان رکھا جائے گا کہ نہیں۔ سن رہے میری بات؟ ان کی تعلیم بھی اعلیٰ کرو، تربیت بھی اعلیٰ کرو، لباس بھی اعلیٰ ہو، خوراک بھی اعلیٰ ہو۔ میں تو کہتا ہوں گھر میں جب کھانا بنے تو سب سے پہلے بیٹیوں کو کھلایا کرو، کیونکہ جب یہ پردیس چلی جاتی ہیں نا تو پھر یہ سب سے بعد میں کھانا کھاتی ہیں، پھر پہلے کا کھانا ان کے حصے کا ختم ہو جاتا ہے، پھر کہیں بچا ہوا کھانا کھائیں گی، کہیں پھکا ہوا کھانا کھاتی ہیں، کہیں رکھا ہوا کھانا کھاتی ہیں۔ صرف باپ کا دسترخوان ہوتا ہے جہاں بیٹی پہلا لقمہ کھا سکتی ہے۔ ہر باپ سے میری گزارش ہے کہ بیٹیوں کو اتنا حق ضرور دے دو کہ میری بیٹی سب سے پہلا لقمہ کھانے کا تو کھائے گی، سب سے اچھا تو پہنے گی، سب سے اچھا تو اوڑھے گی، سب سے اچھی تعلیم تیری رکھیں گے، سب سے اچھی تربیت تیری رہے گی، تاکہ تجھے اس گھر سے جانے کے بعد کسی سے بھیک میں محبت مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ بیٹی کو ماڈل بنا دینا بہت بڑی کامیابی نہیں، سوشل میڈیا پہ نام کما لینا بہت بڑی کامیابی نہیں، بیٹیوں کے لاکھوں فالوور ہو جائیں یہ بہت بڑی کامیابی نہیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تمہاری بیٹی کے اندر خاتون جنت کا کردار نظر آنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے گا، اور یہ مت سوچئے گا کہ میرے گھر کی ذمہ داری مولوی کے سر پہ ہے۔ ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے،
میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں، یہ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، یہ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، یہ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں۔ ہر شخص اپنے گھر کی رکھوالی اور اپنے گھر کی تربیت کرنے لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی برباد نظر نہیں آئے گا۔ اور جب تک ہم اپنی بربادی کی ذمہ داری دوسروں کے سر تھوپتے رہیں گے تب تک کوئی بھی آبادی اور کوئی سکون معاشرے میں نظر نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ دوسرا حق میں نے کیا بتایا؟ ان کی تعلیم اچھی ہو، ان کی تعلیم اچھی ہو۔ آج ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ نہیں میری بیٹی بی اے کر لے، سمجھے؟ تھوڑا سا ذرا یہاں زور ڈالیں، بی اے کر لے، چلو بیٹی بی اے کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ آج سوسائٹی میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ان بچیوں کی ہے جن کے پاس 9th 10th 11th 12th کی ڈگریاں موجود ہیں۔ اگر کوئی غریب یہ کہہ دینا کہ میری بیٹی نے قرآن پڑھا ہے تو گوار یہ کہتا ہے بس قرآن پڑھایا اور کچھ نہیں پڑھایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی حضرت یہی حال یہ بات کہی جاتی ہے صرف قرآن پڑھایا اور کچھ نہیں پڑھایا۔ کیا کرو گے بی اے کرا کے؟ کیا کرو گے بیٹیوں کو آپ ڈگریاں دلا کر کے؟ کیا ہماری بیٹیوں کی عزت سلامت ہے؟ اگر ڈیوٹیاں کر رہی ہیں تو آفسوں میں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اگر سروس کر رہی ہیں تو کمپنیوں میں عزت لوٹی جا رہی ہے، اگر ہماری بیٹیاں سفر کر رہی ہیں تو روڈوں پہ عزت سلامت رہی ہے، اگر ہماری بیٹیاں اسکولوں میں تعلیم دے رہی ہیں تو وہاں عزتوں کے سودے ہو رہے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم دے کر کے جو بیٹیوں کی عزتوں کے جنازے نکل جائے؟ اگر تعلیم دینی ہے تو وہ تعلیم دو کہ جو زندگی میں بھی سر اونچا رکھ سکے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی سر اونچا نظر آئے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں، لیکن کب تعلیم اچھی لگتی ہے؟ جب پڑھنے والی بھی بیٹیاں ہوں جی جی اور جی، پڑھانے والی بھی بیٹیاں۔ بے شک بے شک۔ ایک سیدھی سی بات ہے، اگر میں غلط ہوں تو میں غلط ہوں، میں اپنی پارسائی کا اعلان نہیں کروں گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو صحیح اصول ہے اسے اپنائیں، بیٹیاں پڑھائیں، لیکن وہاں جہاں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو، پھر آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں کوئی بھی ڈگری اچھی لگے گی، لیکن اس لیے نہیں کہ ہماری بیٹی جاب کرے گی، ہماری بیٹی کسی کمپنی کی جا کر کے مینیجر بنے گی، نہیں۔ اپنی بیٹیوں کو تعلیم اس لیے دو کہ تعلیم انسان کی زندگی کو نکھار دیتی ہے، یہ یاد رکھیے، تعلیم انسانی زندگی کو نکھار دیتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے ہم اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دیں، اور دین کی تعلیم میں بھی بہت غور کریں۔ اتنا گھپلا چل رہا ہے مفتی ہاشم صاحب، اتنا گھپلا چل رہا ہے، بڑی بڑی کتابیں بچیوں کے کندھے پہ رکھوا دی اور دنیا دیکھ رہی ہو بڑی پڑھ رہی ہے بھائی، بڑی قابل ہو گئی بھائی ہے، اور ایک گردان نہیں سنائی جائے گی چکر آ جائے گا۔ یہ کنڈیشن ہے، ادارے بھی تماشے بن گئے، کھیل بن گیا۔ صرف بڑی کتابیں تھما دینا یہ کامیابی نہیں، جی جی جی، بے شک بے شک۔ بھلے کتابیں چھوٹی ہوں علم سینے میں بڑا ہونا کیا چاہیے، بات ہے حضرت، بے شک بے شک۔ بڑا ہونا چاہیے، علم سینے میں بڑا ہونا چاہیے۔ آپ حالات دیکھیں ہر جگہ، میں مخالف نہیں، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ چراغ جتنے چلتے ہیں روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن میری شکایت صرف اتنی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ادارہ قائم کیا ہے تو تعلیم مضبوط کیجئے، ماں باپ کی محبتوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، بچوں کی زندگی سے کھلواڑ نہ کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں بیٹی فارغ ہو گئی اور اگر بہار اردو کی کتاب تھما دو نا اور 2-3 اس کے جملے اگر ہارڈ آ جائیں اس میں نا تو کیا فائدہ ایسی تعلیم سے؟ کیا وجہ ہے؟ عربی عبارت تو چھوڑیے، اردو کی عبارت نہیں پڑھ پائیں گی، لاؤ بیٹھاؤ، اور سندیں بٹی جا رہی ہیں۔ بچیوں کے اندر علم ہونا چاہیے، قابلیت ہونی چاہیے، اہلیت ہونی چاہیے، ہماری بچیوں کے سینے میں دین ہونا چاہیے۔ خالی کتابیں نہیں تھمانی ہیں، اگر بچیوں کو تعلیم بھی دلائیں تو ایسی بنیادی جگہ پہ دلائیں جہاں پہ تعلیم کا نظام بھی اچھا ہو اور انتظام بھی اچھا ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تاکہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ بھئی میں اگر کسی کا شاگرد ہوں نا تو میری نظر میں میرے استاد سے بڑا کوئی نہیں، اور میرے استاد نے جو پڑھایا ہے مجھے، میں اس پہ مکمل بھروسہ کرتا ہوں کہ میرے استاد نے جو پڑھایا وہ صحیح پڑھایا، جی جی جی، اور یہی ایک شاگرد کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد کو سب سے بہتر سمجھے۔
بے شک کہ میرا استاد بہتر ہے اور مجھے جو پڑھایا گیا سب سے بہتر پڑھایا ہے. بھئی آج بھی تم لے آؤ وہ بچیاں جو آج بھی پڑھتی ہیں نا یہ بیلے فیلے میں ہے نا, ان سے کہو یہ کیسے پڑھ لیو, ہماری ملانی نے پڑھایا غور کا غلط پڑھا رہی تھی ہمیں, وہ تم سے لڑ جائیں گی چاہے تم کتنے بڑے مفتی صاحب ہو. ہاں جو آج بھی اولائکا کو بغیر حجے کے نہیں پڑھ سکتی وہ تم سے لڑ جائے گی کہ ہماری ملانی نے غلط تھوڑی پڑھایا تھا. یہ ایک اعتماد ہوتا ہے شاگرد کا اپنے استاد کے اوپر, جی 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 بے شک یہ بھروسہ ہوتا ہے. غلط نہیں پڑھایا, پتہ یہ چلے جب کسی پڑھے لکھے سے پالا پڑ گیا پتہ چلا زندگی برباد کی گئی, وقت برباد کیا گیا. اس وقت میں اچھی تعلیم حاصل کی جا سکتی تھی, اس وقت میں زندگی کو سنوارا جا سکتا تھا. اگر بچیوں کو تعلیم بھی آپ کو دینی ہے تو اتنی مضبوط جگہ تعلیم دیجیے کہ ہماری بچیوں کے اوپر صرف کتابوں کا بوجھ نہ ہو, ہماری بچیوں کے سینوں میں بھی قرآن ہونا چاہیے, ان کی تربیت بھی علمی ہونی چاہیے, ان کی تعلیم بھی دینی ہونی چاہیے. اگر بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں ایسی تعلیم دیں جو رب کے بھی قریب کر دے اور ہمارے بچوں کو رسول کے بھی قریب کیا کر بات دے. ہے حضرت, ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ. دوسرا حق آپ کے اوپر ہے. اور تیسرا, بچی کا نام اچھا رکھ دیا, تربیت کر دی, ان کو پڑھا لیا, پردے سے بچی کو رکھا, یہ بھی حق ہے باپ پہ. وہ لٹھیا چلے گی بیٹے کہ کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. اگر آپ کی بیٹی یا میری بیٹی پردہ نہیں کرتی ہے قیامت میں پکڑا جاؤں گا, آپ پکڑے جائیں گے, آپ پکڑے جائیں گے. پوچھا جائے گا یہ بازار کیوں نکل جاتی تھی, یہ پیر کے بازار بغیر آدمی کے کیسے نکل گئی, تم مر گیا تھا. یہ رکشے میں بیٹھ کے نکل گئی, تو کیا کر رہا تھا, تو تھا کدھر, تیری ذمہ داری تھی. اگر تو بیوی کی حقوق کو پورا نہیں کر سکتا تو تجھے نکاح کرنے کا حق کس نے دیا تھا. نکاح وہ کرے جو بیوی کے حق پورے کرنا جانتا ہو. حضرت بے شک بے شک. میں اس شخص کو گدھے سے بدتر مانتا ہوں جو پیسے دے کے کہ جاؤ مارکیٹ جاؤ اپنا کام خود کر لاؤ, وہ مرد کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. جی جی. جانتے ہو آپ بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو, بڑا دکھ ہوتا ہے. پیبلسانے والے بھی اتنی کروٹیں لے رہے تھے, اوے بڑا بازار کو کیوں کہہ گیا بھائی. ہاں بازار بازار, او بھائی میں نے کسی ایک کے بازار کو نہیں, میں تو ہر اس بازار اور اس بازار والی کے خلاف ہوں جو بغیر مرد کے گھر سے نکل رہی ہے. صحیح بات ہے حضرت, بالکل صحیح بات ہے. جی جی. اور وہ مرد کتنے دیوس قسم کے ہوتے ہیں جو اتنی چھوٹ دیتے تھے, لے جا. اور ہمارے گھر کی بیٹیوں کے حال یہ ہے, گاؤں سے نکلے گی نقاب پہن کے, ڈھیلا پہنچنے ہم دیکھتے ہیں. اور ادھر یہ بھروسہ کرے بیٹھا ہوں بیوی تھوڑی ہے, رابعہ بصریہ مل گئی. کیا بات ہے. اگر ہم پردے پہ بات کریں نا, بولے جی پردے پہ بات کیوں کر دی, مولوی کا دماغ خراب ہے, انہیں تو شک لگا رہتا ہے. میں نے کہا اگر پردے پہ شک کر, پردے کا حکم بیان کرنا شک کی بنیاد پر ہے تو بتا مصطفیٰ سے زیادہ اپنی بیٹی پہ بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے, نبی سے زیادہ اپنی عائشہ پہ بھروسہ کرنے والا کون ہوگا, نبی سے زیادہ خدیجہ پہ اعتماد کرنے والا کون ہوگا, نبی کے رشتے سے زیادہ کس کا رشتہ معتبر ہوگا, مصطفیٰ کے رشتے سے زیادہ کس کا رشتہ محبوب ہوگا. اگر آپ کو کوئی پردے کی تلقین کرتا ہے, پردے کا حکم دیتا ہے, شک کی بنیاد پہ نہیں شریعت کی بنیاد پہ دیتا ہے تاکہ کسی کی بیٹی پر کوئی کلنک نہ لگنے پائے اور کسی باپ کی گردن پھر سے نہ جھکنے پائے, اتنا بیٹیوں کو پارسا کر دو کہ تمہاری بیٹیاں تمہارے نام سے جانی جائیں یا نہ جانی جائیں, لیکن تم اپنی بیٹیوں کے نام سے پہچانے جانے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد حماد صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بھائی واہ واہ واہ. کم سے کم اگر ماں کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کے بہن کنٹرول میں نہیں ہے, وہ کہ تو کون ہوتا, میں تو ابا سے بات کروں گی. جی اگر تم سے یہ کنٹرول میں نہیں, بیوی تو کنٹرول میں ہوگی یا سارے ہی اس کے کنٹرول میں بیٹھے ہو. ڈر کے تو نہیں بیٹھے, کیمرہ میری طرف ہے آپ کی طرف نہیں بول سکتے ہو, گھر پکڑ نہیں ہونی ہے. ہاں تو
توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو کم سے کم اپنی بیوی کو سمجھائیں اور خود نکلیں. ماشاءاللہ کوئی ماشاءاللہ. فرق اس سے نہیں پڑتا ہے کہ شادی کا جوڑا کتنے ہزار کا ہے جی یا کتنے سو کا ہے. آپ کی بیوی پہ کتنا زیور ہے، کتنے تولے کی مالک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرق اس بات سے پڑتا ہے آپ کے گھر میں عزت ہے کہ نہیں، آپ کے گھر میں غیرت پنپتی ہے کہ نہیں، آپ کے گھر میں شرم زندہ ہے کہ نہیں. فرق اس بات سے پڑتا ہے. تو یہ ضروری ہے، اگر آپ شوہر ہیں نا تو خود جائیے. جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے بھائی؟ بولو. ارے وہ تو بول لو جو چلے جاتے ہو. ہے بھائی؟ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ خود جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ نہیں؟ آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے. تو بھیا پھر یہ بتاؤ، یہ جو اسکول پہ سے رکشے بھرتے ہیں فل، ناراض تو نہیں ہو ناصر حافظ جی؟ اکیلی تو نہیں بھیج رہے ہو؟ ہاں توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ ایک آٹو والوں کے اس دن نخرے دیکھا کرو، نخرے پیر کے دن. سن توڑی رہا کسی کی؟ اگر کہہ دو بھائی یہ چاول بچے ٹائم نہ، پیر بازار سیدھا ادھر سے بھر کے جا رہا ادھر سے بھر کے لے کے جا رہا. ٹھیک ہے آپ کا بزنس ہے، مگر میں ایک بات بتاؤں نا، پورے آٹو میں ایک بھی مرد نہیں. اللہ اکبر اللہ. ایک آٹو میں کتنی سواری آ جاتی ہیں ٹوٹل؟ ہے بھیا؟ ارے پیچھے تجربے کار بولیں بھائی. 4 یا 5 سواری آ جاتی ہے. ہاں میں جتنا بولوں اتنا بتائیے، اپنی مرضی سے نہیں. ساتھ میں ڈال لیں. اور پیر کے دن کبھی کبھی 15 بھی ہو میں ایک میں. یہ کنڈیشن. کم سے کم میری بات سن لیں، بہت غور سے سن لیں. عزت ایک بار چلی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی ہے. اتنے لاپرواہ نہ بنیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میری عزت میری غلطی کی وجہ سے جائے، کبھی ان کی غلطی کی وجہ سے بھی میری عزت جا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو بیٹیاں گھر سے نکل رہی ہیں وہ ساری بد چلن ہے. یہ بھی تو ہو سکتا سامنے والا بندہ خراب ہو. جی حضرت بالکل صحیح بات. اور بیٹیاں اتنی نازک ہوتی ہیں، اگر ایک بار انگلی اٹھ جائے نا تو پھر ان بیٹیوں کو کوئی منہ لگانے تیار نہیں اللہ رہتا ہے. جی حضرت. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی بیٹی خراب ہے، سامنے والا بندہ بھی تو خراب ہو سکتا ہے. جی جی جی. لیکن مجھے دکھ کس بات کا ہے؟ یہ پیر کے دن سنے ذرا، بہت کڑوا بول رہا ہوں. جی. اللہ کرے میری بستی میں یہ تبدیلی آ جائے کہ کوئی بھی عورت اپنے مرد کے بغیر کیا بات ہے. یا اپنے گھر کے کسی ذمہ دار فرد کے بغیر آج کے بعد ہماری بستی سے باہر نہ نکلے. جی جی جی. بہت حق آج کی بیانی. محفل مل گئی ہے مجھے بات کرنے کی. حق بیانی حضرت. مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کی شادی میں آنا تھا مجھے، میں آپ کی شادی میں اتنا کڑوا بولتا، لیکن کرنا کیا میں دور تھا، پہنچ نہیں پایا. توجہ ہے سارے لوگوں کی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے یہ ذہن میں بات آ جائے. میں آپ کو بتاؤں، پیپلسانے والے بھی ناراض اور وہ آوارہ بہو والے بھی ناراض کہ بھئی مولوی کو کیا ہو گیا، پیر کے پیچھے پڑ گیا. جی. میں پیر بازار کے پیچھے نہیں، میں تو عید کی شاپنگ کے بھی پیچھے پڑا ہوا ہوں. خود جاؤ ساتھ لے جا صحیح بات. لیا جا کے. لیکن کہہ رہا ہوں میں تو لیٹ ہوں. عورت بازار میں اور اپنا بیڑی پیتا گھوم رہا پورے محلے میں. یہی حال ہے حضرت. مجھے یہی دکھ حال کس ہے. چیز کا ہوا سنیں ذرا، مجھے دکھ اس چیز کا ہوا پیپلس آنے کے اندر جو بازار ہے نا. جی سنو سنو سنو. دیکھیے مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ کس کی زمین میں ہے اور جی کس کا ہے. بالکل مسئلہ صحیح اس بات سے ہے. کہ بازار میں کون جا رہا ہے اور کیسے جا رہا ہے. جی جی جی. مفتی صاحب وہاں کے مجھے دکانداروں نے بتایا کہ ہم نے کئی لڑکیوں کو دیکھا کہ بازار سے نکلی ادھر آئیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے چلی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ رہے؟ جب بھاگ جاتی ہے نا تو پھر کہتا مجھے تو پتہ ہی نہ تھا. جب نقصان ہو جاتا پھر کہتا ہوں. اور یاد رکھو، کان کھول کے سنو، بہت کڑوی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ ذہن میں اتر جائے. بیٹیاں بعد میں بگڑتی ہیں، ماں پہلے بگڑتی ہے. کیا بات ہے حضرت.
گھر کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ ماں کو پتا ہوتا ہے, ماں کو پتا ہوتا ہے. جی جی جی. اور جتنا بھی ہوتا ہے اتنا ماں کو پتا ہوتا ہے. نقصان اور بگاڑ کہاں سے ہوتا ہے پتا؟ جب بیوی شوہر سے گھر کے راز چھپانے لگ جائے تو سمجھ لو اب گھر بربادی کے کنارے پہ آ گیا ہے. ہر بیوی سے میری گزارش ہے, گھر دیکھو ایک ملک ہے, جی بالکل. گھر ایک ملک ہے. باپ بادشاہ ہوتا ہے, بے شک. اس کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ وزیر. باپ بادشاہ, شوہر بادشاہ, بیوی وزیر, بچے رعایا. سن رہے ہیں اتنی بات؟ میں بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کوئی مسئلہ ہے؟ ٹینشن میں لگ رہے ہو, شادی ہوگی تمہاری؟ سیکھ لو کچھ. توجہ ہے ساتھ؟ ہاں تو ان کو سنو, آ کے مہمان کچھ کہہ رہے ہیں. توجہ ہے نا؟ میں نے کیا بتایا؟ گھر ایک ملک ہے, بچے رعایا ہیں, بیوی سب ادھر نہ دیکھو مجھے دیکھو. بیوی کیا ہوتی ہے؟ ہاں بیوی کیا ہوتی ہے؟ وزیر ہوتی ہے. اور شوہر سن رہے ہیں اتنی بات؟ اب یہ بادشاہ صاحب بیٹھے, یہ فجر پڑھانے گھر سے نکل گئے اذان کے بعد. فجر پڑھا کے لوٹے 1-1.5 گھنٹے کے بعد, گھر سے 1.5 گھنٹہ غائب رہے. اس 1.5 گھنٹے کے بعد جب یہ گھر میں واپس آئے تو کتنی ایکٹیویٹی گھر کی رہی. یہ ساری ذمہ داری ان کے نکلنے کے بعد کس کی تھی؟ بولو کس کی تھی؟ وزیر کی. اللہ سلامت رکھے. کس کی ذمہ داری تھی؟ وزیر کی. اب یہ تو وہ ہیں جو 1 گھنٹے میں لوٹ آئے, کچھ ایسے ہیں جو صبح تھیلا لے کر کے مراد آباد جاتے ہیں, سورج نکلے گئے اور سورج چھپے واپس آئے. یہ ملک کس کے حوالے رہا؟ سارے بولیں. وزیر کے حوالے رہا. شام کو بادشاہ پلٹ کے آیا, اس نے کہا میری ملکیت کا کیا حال ہے؟ اگر بیوی نے یہ کہہ دیا ٹینشن نہ لو میں دیکھ رہی ہوں, کچھ نہیں ہوا ہے, اور گھر کے راز چھپا کے رکھ دیے گئے, تو سمجھ لو جس ملک کا وزیر بگڑ جاتا ہے اس ملک کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا پاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. بہت اچھا ذہن. اب اگر بیٹی کی کوئی بھی غیر فطری ایکٹیویٹی رہی, غلط قدم رہا, اور ماں کی غلطی پہلی کیا ہوتی ہے سنیں, ماں کہتی سن پہلی بار دیکھا, اگر اب کی بار یہ حرکت ہو گئی تو تیرے ابا سے کہہ دوں. یہ سب سے بڑی غلطی ماں کی ہوتی ہے. میں ہر ماں کو سمجھانا چاہتا ہوں جی جی تاکہ پھر کوئی ماں غلطی نہ کر پائے. کیا بات ہے حضرت. بہت غور سے. ماں جب یہ کہہ دیتی ہے کہ تیری پہلی غلطی ہے اس لیے چھوڑ دے رہی ہو, ماں کے اتنے کہنے سے برائی کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے, دروازہ کھل جایا کرتا ہے. میری بیٹی اگر تیری اولاد کا پہلا قدم غلط پڑے, چاہے بیٹی کا قدم ہو یا بیٹے کا قدم ہو, اس کو پہلی غلطی بتا سمجھ کے نظر انداز مت کر. جب تیرے گھر کا بادشاہ پلٹ کر کے آئے, جب ملک کا مالک لوٹ کر کے آئے, شام کو کھلا پلا عزت سے لیٹا, کروٹ میں بیٹھ کے پھر اس سے حال بیان کر, کاش تیری ملکیت میں ڈاکہ پڑ گیا ہے, رعایا کا ایک قدم غلط اٹھ گیا ہے. آج میں نے تیرے ملک کے اندر ایک مرد کے قدم کو غلط اٹھتے ہوئے دیکھا ہے کہ تیرے بیٹے کو میں نے آج غیر فطری طور پر میں نے تیرے بیٹے کو غلط روش پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے. آج اس کا پہلا قدم ہے, بتاؤ اس کا سد باب کیا کرنا ہے. اگر مائیں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کے حوالے سے اپنے گھر کے مرد کو آگاہ کر دیں گی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بیٹیوں کا حال تو یہ ہو سکتا ہے مائیں تو پہلی غلطی سمجھ کر کے نظر انداز کر سکتی ہیں, لیکن باپ گھر کو بچانے کے لیے پہلی غلطی سمجھ کر کے اس کو نظر انداز نہیں کرے گا, بلکہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. گھر وہی آباد ہوتے ہیں جن گھروں میں مردوں کی حکومتیں ہوتی ہیں, اور وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں جن گھروں کے اندر عورتوں کی حکومت چلا کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے حضرت. حق بیانی ہے, حق بیانی ہے. پیر کے بازار میں نکل گئی, یہ پہلی غلطی نہیں تھی. جی 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 جی. اس سے پہلے بھی کئی بار نکل گئی ہوگی. جی 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 جی. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے, میں آپ کے گھر کے کپڑوں پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کپڑے کتنے مہنگے خرید رہے ہیں, جی جی جی. کتنے سستے خرید رہے ہیں. مجھے اتنا پتا ہے سونا 50 تولے لے لے یا 80 تولے لے لے, قبر میں جائے گی تو خالی کفن میں لپٹ کے جائے گی. اللہ اکبر. جی حضرت. اس کے علاوہ کچھ جانا, راڈو کی گھڑی پہنو یا آپ جس کمپنی کی چائے پہن لو, لیکن قبر میں جب جائیں گے تو کوئی گھڑی ہاتھ میں نہیں ہونی نا.
پھر خالی جانا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے آپ نے کپڑا کتنا مہنگا پہنا ہے اور کتنا سستا پہنا ہے؟ اس لیے خدا کے واسطے بچیوں کی تعلیم، تربیت، اس پہ خاص خیال ہونا چاہیے۔ ہر کوئی کہہ رہا میری بیوی کو سمجھا دیو مولانا، بیوی تیری سمجھاوے مولانا، نکاح کر کے لایا وہ اور سنبھالے مولانا۔ جی یار حد ہو گئی بھائی، مفتی صاحب یار ہماری بیوی کو سمجھا لے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، جی جی شادی ہو گئی سبحان اللہ، ہم اپنیوں کو سمجھا لیں، بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم تمہاری کو کیوں سمجھائیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ ہم سب سے پہلے تربیت اپنی بیٹیوں کی اچھی کریں گے، جی 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 جی، تاکہ یہ جس گھر کی بہو بنے اس گھر والوں کو یہ کہنا پڑ جائے اگر اولاد کی تربیت ایسی ہے تو ماں باپ کا کردار کیسا ہو۔ بے شک بے شک، بیٹیاں جہاں جاتی ہیں وہ اپنے کردار سے ماں باپ کا نام یا تو ڈبا دیتی ہیں یا روشن کر دیتی ہیں۔ جی حضرت بالکل صحیح بات، ایسے ہی ہے نا؟ جی 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 ہے نا بھائی؟ تو کوشش کیجئے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت اچھی کریں، جی، اپنی بچیوں کی تربیت اچھی کریں۔ دو کام ہو گئے، نام اچھا رکھنا ہے اور نمبر 2 تربیت، ان کو تعلیم، دینی تعلیم انہیں دینی چاہیے، ہے نا؟ ہر بچی کو اتنا قرآن تجوید کی رعایت سے بچی ہوں یہ بچے ہوں، ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور آج ہم سوچتے ہیں نا انہی کی قرات اچھی ہو کیونکہ نماز ان کے پیچھے پڑھنی ہے، ان کا قرآن اچھا ہو ان کے پیچھے تراویح پڑھنی ہے، اپنوں کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے چنوں میں بھی گٹھڑیاں لوٹ رہے ہیں بیٹھ کے۔ ہاں کتنے آ رہے ہیں اپنے چنے، کتنے آ رہے ہیں؟ ہمارے شاہپور میں پوچھن دو، 70 کلو کے پار چلے جا، کونٹل تک کے قریب چنا آ جا، اور جب کونٹل آ جا ٹھلووں کو موقع مل جا یوں لوٹ رہا، اور نکل کے کہہ رہا دیکھے میری گٹھڑیا دیکھ، یہ تو چنے ہونے اپنے۔ کیوں بھئی آپ جی غلط کہہ رہے ہوں میں؟ یہ سچی بات ہے، اور چنے پڑتے ہوئے دیکھو ایک چنا ادھر چلا گیا ادھر سے کھینچ لیا۔ ذرا سوچو، کلمے صحیح سے پڑھنے چاہیے، بالکل صحیح بات ہے حضرت، بے ہمیں شک بے شک، اصل چنے لوٹنا مقصد نہیں ہوتا ہے، جی اصل ہوتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ شریف کی تعداد مکمل کرنا۔ ہاں اور کچھ جگہوں پہ دیکھا نہیں آپ نے، وہ بیج ہوتے ہیں نا پلاسٹک کے، پہلے اس کے چلتے تھے املی کے چلتے تھے، اس پہ بھی کلمہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن جس دن املی کے گٹارے رکھ دیے شاہپور میں 15 آدمی نہ ملیں گے جن مسجد میں، امام کوئی پڑھنے پڑیں گے 12 بجے تک وہ سارے بھی، اور امام 12 بجے تک سوکھ جگہ دیکھ کے گٹ لیں۔ تو بھائی اس لیے ہمیں کلمے بھی صحیح سے یاد کرنے ہیں، جی حضرت بہت اچھا، قرآن بھی صحیح سے پڑھنا ہے، اپنی بیٹیوں کو تعلیم بھی اچھی دینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ 2 چیزیں ہو گئی، اب لاسٹ بچی ہے، بیٹی جوان ہو جائے تو ایک اچھا گھر دیکھ کے عزت سے انہیں رخصت کر دو، جی جی جی، یہ تیسرا حق ہے آپ کے اوپر، تیسرا حق ہے نا؟ کیا نام تھا اس بچی کا؟ نور شفا زاہد، نام اچھا ہے ماں باپ نے رکھا، امید ہے تربیت بھی اچھی ہوگی، تعلیم بھی اچھی دی ہوگی، جی جی، کیونکہ تعلیم تو اچھی ہے ہی جب فضیلت کی سند ہمارے سامنے رکھی ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے نا؟ صحیح بات ہے، تعلیم بھی اچھی ہے۔ اب تیسرا حق رہ جاتا ہے عزت سے، شرافت سے ایک اچھا گھر دیکھ کے بیٹی کو رخصت کر دینا۔ جب یہ 3 حق آپ پورے کر دیں گے تب آپ اس حکم کے مستحق ہوں گے کہ جس کو رب نے 3 بیٹیاں دیں، پالا پوسا، عزت سے رخصت کر دیا، اس کو جنت کی ضمانت حضور نے عطا فرمائی ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، سمجھیں؟ ان 3 کاموں کے بعد یہ کام ہونا ہے۔ اے بیٹے موبائل میں تو رات دن دیکھتے ہو، میرا منہ دیکھو، اگر میں تمہارا منہ دیکھنے لگا نا تو پھر سمجھ لینا، اور زیادہ بولنے والوں کو میں مائک پہ بیٹھا دیتا ہوں، پھر میں کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اب بچی کا تیسرا کام ہوتا ہے کہ ان کا جو نکاح ہے نا وہ اچھے گھر میں کریں اور نیک جیون ساتھی تلاش کریں۔ کیسا؟ نیک جیون ساتھی۔ اگر یہ 3 ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آپ نے بیٹی کی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ صحیح بات،
اور بیٹیوں کا دل چونکہ نرم بہت ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے. بے شک بے میں ہر باپ سے گزارش کروں گا بیٹی کی ایک چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا بھی خیال رکھا کرے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. یہ نہیں کہ بیٹی نے کہا ابا مجھے بسکٹ چاہیے، آگے لوٹ کے ارے کیا مانگا، بسکٹ ہی تو مانگا تھا. اگر سونا مانگتی تو لا کے دیتا، کنڈل مانگتی، ہار مانگتی تو لا کے دیتا. نا، آپ کی بیٹی نے بسکٹ مانگا نا تو آپ کی، میرا اپنا ماننا یہ ہے، یہ کسی کتاب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں بیٹیوں کے احساسات پہ بات کر رہا ہوں. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پھر بیٹیوں کی جو خواہش اور خوشی ہے نا اس کا آپ بھرپور خیال رکھیں. آپ کا ایک بسکٹ نہ لا کے دینا نا ہو سکتا ہے بیٹی کو پوری زندگی کا دکھ دے دے. اللہ اکبر اللہ. اتنی حساس بیٹیاں ہوتی ہیں، صحیح بات. اتنی حساس بیٹیاں ہوتی ہیں. اور یاد رکھیں اگر آپ بیٹیوں کو اس لیے نظر انداز کر رہے ہو کہ یہ تو چلی جانی ہے تو پھر آپ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو. میرا اپنا یہ اوپینین ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں بیٹیاں 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال بس یوں رہتی ہیں اور پھر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے. پھر وہ آتی بھی ہیں تو ایک مہمان کی طرح. کبھی آ کر کے انہوں نے تکیے پہ حق نہیں جتایا. پھر آپ ان کی زندگی کا فرق دیکھیں. وہ 18 سال جو شادی کے پہلے کے گزرے ہیں اور پھر وہ 1 سال جو شادی کے بعد کا ہے. 18 سال آپ شادی سے پہلے کے آپ اٹھا لیں بیٹیوں کی زندگی کے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر بیٹیوں کی بچھائے ہوئے بستر کو کوئی بھائی بھی بگاڑ دے تو جوتا اٹھا کے بھاگتی ہیں پیچھے کہ یہ میری چادر خراب کیسے کی ہے. گھر میں یہ حکم جاری نہیں ہو جاتے، اوے جھاڑو لگ رہی ہے ادھر نہ آنا، پوچھا لگ رہا ہے جوتے پہن کے نہ آ جانا. اب یہ بھی ہوتا گبری پھیر رہی ہوں ادھر کو مت نکلنا، تو ایک پیر سے پوچھتے ہوئے بھاگتے کہ کم سے کم پیر لگے. جی 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 جی. یہ سب کی زندگی ہے، ہاں. یہاں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہے. جی جی جی. یار گھر کی کہانی ہے جس کو رب نے بہن بیٹی دی ہے نا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ چمٹا کروٹ میں رکھا ہوتا ہے، روٹی بن رہی ہے اور ہم کہہ رہے بھوک لگی ہے، کہا پہلی روٹی نہ اٹھا لینا اور تم نے اٹھائی تو سچی مٹا پڑ گیا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ پیار ہے، یہ دشمنی نہیں ہے، یہ پیار ہے. آپ اگر بہن کے کمرے میں گھس گئے، آپ نے کتابیں ادھر ادھر کر دی تو پھر خیریت نہیں. میرا کمرہ، میری کتابیں، میرا تکیہ، میرا بستر، میری چادر، میرا سامان، یہ سب میرا میرا رہتا ہے. کتنے دن؟ بولے کتنے دن؟ ہاں جی، شادی تک. شادی تک. اور شادی کے بعد آپ ان کی زندگی دیکھیں، بن بلائے آتی بھی نہیں، بن بلائے آتی بھی نہیں. اور آپ ہی جاتی ہیں نا تو آپ کی مرضی کے بغیر کچن تک نہیں جاتی ہے. کل تک جو بیٹی کچن کی مالک رہتی تھی، گھر کی ملکہ ہوتی تھی، جس بیٹی کی ذمہ داری اور جس کے حقوق اتنے وسیع تھے کہ جہاں چاہے قدم رکھے، جسے چاہے روک دے، جسے چاہے نکال دے، جسے چاہے بٹھا دے، جسے چاہے اٹھا دے، جس کا کل تک یہ حق تھا، آج اتنی معصوم، اتنی خاموش کھڑی ہے کہ اپنے بھائی کے بستر پہ بھی بغیر اجازت کے بیٹھنے کو تیار نہیں، اپنے کی کچن کے اندر بغیر مرضی کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ 18 سال کاٹنے والی بیٹیاں جب پردیس چلی جاتی ہیں، ان کو اتنا خیر کر دیا جاتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اپنا کی گھر ان کو ایک پردیس لگنے لگ جایا کرتا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کو پوری اجازت دے دو کہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد تجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جہاں چاہ کے قدم رکھ لے، جہاں چاہ کے ہاتھ ڈال دے. یہ آج بھی تیرا ہے، کل بھی تیرا تھا اور یہ کل بھی تیرا رہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ دیا کرو بیٹیوں کو. کیا بات ہے، کیا بات. ہاں. اور میں ایک سیدھی بات جانتا ہوں، میں بھی شادی شدہ ہوں، یہ میری جماعت لگ بھگ اس میں سارے شادی شدہ ہوں گے اللہ ماشاءاللہ. لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، ہماری بیوی اگر ماں باپ کے تابع نہیں ہے تو ہمیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں، ہمیں اس پہ کوئی ٹینشن بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا بلڈ گروپ الگ ہے اور میرے گھر والوں کا بلڈ گروپ الگ ہے. ہو سکتا ہے فکریں، مزاج میچ نہ کرے، نہیں مانتی مت مان، لیکن ہم مر تھوڑی گئے، اپنے پریوار کے لیے بھی ہم زندہ ہیں. یہ ہر شخص کی سوچ ہونی چاہیے. آپ یہ کیوں کرتے ہو کہ بیوی سے منوائیں گے؟ نہیں مانتی مت مان. ہم اپنے پریوار کے لیے زندہ ہیں، اپنے باپ کے لیے زندہ ہے، اپنی ماں کے لیے زندہ ہے. ہاں، اگر کوئی ہماری راہ میں آڑے آئے گا
تو پھر وہ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ جو ہم کو ہمارے پریوار سے، ہماری فیملی سے، ہمارے ماں باپ سے روک سکے۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم بیوی ہی سے یہ سب کرائیں؟ کرتی ہے تو بہت اچھا کرتی ہے، اور نہیں کرتی ہے تو آپ کو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہم خود میں بہتر بنے، سمجھ رہے میری بات؟ ہم خود میں بہتر بنے۔ اگر آپ کی بہن کو بیوی عزت نہیں دیتی ہے نا تو پھر آپ دو نا، آپ دو۔ کیوں یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی ہی آپ کی بہن کے پیر کی جوتیاں اتارے؟ وہ آئے تو تم بھی مسکرا کے کہو تیرا شکریہ، تو نے قدم رکھ دیا۔ آپ بھی تو کہہ سکتے ہو۔ اسی وجہ سے ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ خود کہنے کو تیار نہیں، بیوی کرنے کو تیار نہیں۔ ہم، ہماری بہنیں، ہمارا پریوار ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ تھا اور ہے اور رہے گا۔ آپ دشمن ہو جاؤ تب بھی وہ حصہ ہے، دوست رہو تب بھی وہ حصہ ہے۔ بیٹیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، ان کے دل کا خیال رکھنا ہے ہمیشہ، دل کا خیال۔ ان کی تربیت اعلیٰ ہونی چاہیے، ان کا لباس اعلیٰ ہونا چاہیے۔ بیٹیوں سے اچھے لباس، بیٹوں سے اچھے لباس بیٹیوں کی رکھا کرو۔ اور میں تو ہر باپ سے کہتا ہوں اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کی ساری خوشیاں پوری کر دو، ساری خوشیاں اپنی بیٹیوں کی پوری کر دو۔ رب جانے جس گھر جائے گی وہاں اس کی کسی بات کا مان رکھا جائے گا کہ نہیں۔ سن رہے میری بات؟ ان کی تعلیم بھی اعلیٰ کرو، تربیت بھی اعلیٰ کرو، لباس بھی اعلیٰ ہو، خوراک بھی اعلیٰ ہو۔ میں تو کہتا ہوں گھر میں جب کھانا بنے تو سب سے پہلے بیٹیوں کو کھلایا کرو، کیونکہ جب یہ پردیس چلی جاتی ہیں نا تو پھر یہ سب سے بعد میں کھانا کھاتی ہیں، پھر پہلے کا کھانا ان کے حصے کا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کہیں بچا ہوا کھانا کھائیں گی، کہیں پھکا ہوا کھانا کھاتی ہیں، کہیں رکھا ہوا کھانا کھاتی ہیں۔ صرف باپ کا دسترخوان ہوتا ہے جہاں بیٹی پہلا لقمہ کھا سکتی ہے۔ ہر باپ سے میری گزارش ہے کہ بیٹیوں کو اتنا حق ضرور دے دو کہ میری بیٹی سب سے پہلا لقمہ کھانے کا تو کھائے گی، سب سے اچھا تو پہنے گی، سب سے اچھا تو اوڑھے گی، سب سے اچھی تعلیم تیری رکھیں گے، سب سے اچھی تربیت تیری رہے گی، تاکہ تجھے اس گھر سے جانے کے بعد کسی سے بھیک میں محبت مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ کم سے کم اتنا بیٹیوں کے ساتھ کیجیے۔ میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا، میرے نبی نے کر کے دکھایا۔ آپ میرے نبی کی پوری زندگی پڑھ لیجئے، کتنے ستم ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کو ستایا گیا، سارے نبیوں کو ستایا گیا کیونکہ وہ سارے رب کے محبوب تھے، اور مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا کیونکہ میں رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مجھے اس ٹاپک پہ بھی بات نہیں کرنی ہے ستائے جانے والے لوگ کون ہوتے ہیں، کیوں کو ستایا جاتا، اور ان کے ستانے کے بعد رزلٹ کیا آتا ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، حضور کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا، لیکن اس پوری زندگی میں، مکی زندگی میں آپ دیکھیں راستے میں کانٹے بھی ڈالے گئے، پتھر بھی مارے گئے، کنویں بھی کھودے گئے، حضور کے پتھر بھی لگا، دندان مبارک بھی شہید ہوا، سرکار کے پیر میں کانٹے بھی چھپے، طائف میں مصطفیٰ کا جسم لہولہان بھی ہوا۔ آپ دیکھیں اتنی مشکل گھڑی میں بھی میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، بے شک بے شک، کبھی بد دعا میرے سرکار نے کسی کے لیے نہیں کی۔ بے شک بے شک۔ لیکن ایک دن حضور بیٹھے ہیں، سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات، عمر شریف بہت کم تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، علماء اہل سنت، استاد العلماء حضرت حافظ و قاری مولانا محمد حامد صاحب قبلہ، استاد العلماء، استاد العلماء حضرت قاری محمد حامد صاحب قبلہ، استاد العلماء حضرت قاری محمد حامد علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام،
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت قاری حامد علی صاحب قبلہ حضرت قاری حامد علی صاحب قبلہ علماء اہل سنت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ میرے والد گرامی تشریف لا چکے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا میں آ گیا ہوں, میرے بعد میرے باپ آئیں گے, ویسا ہو گیا ہے نا. تو میں اس لیے منع کر رہا تھا مت لائے کرو ابو کو, بھول گیا نا تقریر. بس اتنا سمجھ لیں کہ بیٹیوں کی تعلیم اچھی کریں, تربیت اچھی کریں, اور ایک اچھا گھر اچھا ہم سفر دیکھ کے بیٹیوں کو عزت سے رخصت کریں. جتنے دن بیٹیاں ہمارے گھروں میں رہتی ہیں 18 سال 20 سال 25 سال, اتنے دن بیٹیوں کو اتنا پیار دے دیں کہ پرائے گھر جانے کے بعد ہماری بیٹیوں کو کسی سے پیار کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اتنا ضرور کیجئے گا. اور اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کی تعلیم تربیت سب چیز پہ خوب فکر کریں, اور اپنے گھر کی ذمہ داری ہر مرد اچھے سے نبھائے. میں نے اپنے والد گرامی سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے کتابوں میں بعد میں پڑھا, اپنے باپ سے پہلے سیکھا ہے. پردہ کیسے ہوتا ہے یہ میں نے باپ سے سیکھا ہے. بیٹیوں کو کیسے پالا جاتا ہے یہ بھی میں نے باپ سے. شاید پورے علاقے میں ایسا سب سے پہلا گھر ہمارا ہوگا جس میں ساری بیٹیوں کو دین کی تعلیم مکمل طور پہ دی گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں چاہتا ہوں میرے شاہپور کا ہر گھر ایسا ہونا چاہیے, ہر گھر ایسا ہونا چاہیے, اور ہر گھر کی ہر بیٹی اتنی مکمل تعلیم یافتہ ہونی چاہیے کہ بس شاہپور کا نام آئے تو لوگ یہ جان جائیں کہ اگر لڑکی بیٹی شاہپور کی ہے تو تعلیم یافتہ بھی ہوگی, تربیت یافتہ بھی ہوگی. اتنی اچھی تعلیم ہماری بستی کی ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو پڑھانے پہ زیادہ دھیان دیں. فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ارے چچا شجرہ پھر سن لیو, کون کہہ رہا؟ قالی اسلم چچا ہی کہہ رہے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے نا. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں بہن بیٹیوں کو پڑھائیے, انہیں پیار دیجیے, ان سے لڑیے مت, ہے نا. اور چھوٹا دماغ بھی ہوتا ہے ان کا, چھوٹا دماغ بھی ہوتا ہے. یہ بات بات پہ ناراض ہو, بلا وجہ بھی ناراض ہو جاتی ہیں, کوئی وجہ نہیں ہوتی پھر بھی ناراض ہو جاتی ہیں. اس کی ٹینشن نہ لیجیے گا, مگر بہت زیادہ دیر بھی ناراض نہیں رہ پاتی ہیں. بہرحال گھروں کو اچھا کیجیے اور تربیت اچھی کیجیے, ٹھیک ہے. میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیجیے, لا الہ. ٹھیک ہے بھائی, مجھے حکم کر رہے ہیں یہ بہت بڑے لوگ اور سامنے سے کہ حضور کا شجرہ پڑھ لوں. ساؤنڈ آپ کا ہے نا, تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے دے دیں, تھوڑا ایکو دے دیں شجرہ پڑھنے میں تاکہ آسانی ہو جائے. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اتنی زور سے نہ کہو کہ کہیں پولیس پکڑ کے نہ لے جائے. اور ڈر کے بیٹھے ہوئے کھل کے بولو نا سبحان اللہ. پیچھے والے لوگ کدے بیٹھے میں مکھیا ہوں, میں پردھان ہوں, میں سبحان اللہ کیوں کہوں. تو اس لیے بتی بھاگ گئی تو کھا کے تو آ جاتے کم سے کم, جو سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہتی. جو کھا کے آئے وہ بولے ذرا سبحان اللہ. مصطفیٰ اگر تم صحیح سے بول دو اکیلے کی آواز سب پہ باری نکل جائے گی, اور مجھے بچوں کی آواز زیادہ آ رہی. بڑے بھی بولے ذرا سبحان اللہ. میں آپ لوگوں کی فرمائش, میں نے جو مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ چکا, اپنی مرضی سے اب آپ کی مرضی سے کہہ رہا ہوں. تو میری بات سن لیں, جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا سبحان اللہ کہتی ہے نا, ڈنڈی نہ ماری گاؤں میں ہی رہو, ہاں, تاکہ میں سانس لے لوں چپکے سے. کتنی زور سے سبحان اللہ بولیں گے؟ آدم کے بیٹے شیش. للہ ٹوپی اوڑھ کے نہ تو سبحان اللہ تو کہیں سے گئے نا. ہاں سبحان اللہ کیا زور سے. بس محفل ختم ہے, اب سلام ہی ہونا ہے, کوئی زیادہ لمبا وقت نہیں ہونا ہے. اللہ اس بیٹی کو سلامت رکھے جس کی رضا پوشی کی خوشی میں یہ محفل سجی ہے.
ہاں نور افشاں، نور شفا، نور شفا، اللہ اس بچی کی زندگی میں برکت عطا کرے، ہے نا؟ وہ یہاں بھی شاد و آباد رہے، سسرال جائے جہاں اچھا گھر ملے، اللہ اس کو وہاں بھی محبتوں کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ بیٹیوں کے لیے دعائیں مانگا کرو، اللہ اسے گھر دے جہاں عزت کی روٹیاں نصیب ہوتی رہیں۔ ہاں دماد پولیس والا نہیں، وکیل نہیں، جج نہیں، بس یہ مانگا کرو ایسا گھر مل جائے جہاں بیٹی کو عزت کی دو روٹی مل جائیں، یہ سب سے بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ بولیں ذرا سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم گئے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب گئے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے، رب کائنات زندگی نے دیا، ساتھ پھروں کی ملاقات۔